ایک مؤثر شہری اس چیز کا لحاظ رکھے گا کہ وہ کبھی بھی دوسروں کو مشکل میں ڈال کے دکھ پہنچا کے خود سے انجوائے نہیں کرے گا. چنانچہ یہ ایک اصول ہے جو بہت عام ہے، جس کو کہ ہر اخلاقیات کی کتاب میں بیان کیا جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ تم وہی سلوک اختیار کرو جو تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ اختیار کریں. یہ اصول اگر انسان سمجھ لے اور اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے تو پھر انسان کبھی دوسروں کو تنگ نہیں کرے گا، دوسروں کو پریشان نہیں کرے گا. اس لیے کہ انسان خود سے دوسروں کے ہاتھوں پریشان ہونے سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. اپنے لیے چاہتے ہیں وہی چیز ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی چاہیں. یہ اصول ہے کہ جو ہر حال میں کار فرما رہنا چاہیے، جس کے نتیجے میں ایک شہری دوسرے شہریوں کے لیے ایک رحمت کا ذریعہ ہوگا، نہ کہ زحمت کا ذریعہ. اس میں جو ایک معاملہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات چیت کرتے ہوئے اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، دوسروں پر تانا نہ دیں، ان کو برے ناموں سے نہ پکاریں، وغیرہ وغیرہ، گالی گلوچ پہ نہ اتر آئیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان بعض اوقات ایک وقتی لذت تو حاصل کر لیتا ہے، مگر دوسرے کو تکلیف پہنچا کے، دوسرے کو پریشان کر کے. ظاہر ہے کہ ہم خود سے جب دوسروں کی باتوں پر پریشانی کا ایک محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر رجحان، ایک کیفیت، تو ظاہر ہے کہ ہمیں بری لگتی ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے. یہی چیز ہے کہ جو دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں. اس وجہ سے وہی بات کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. اس معاملے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دوسروں کے مذہبی خیالات ہوتے ہیں، دوسروں کے بعض معاشرتی اصول، رویے ہوتے ہیں. ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، ہمیں ان کی بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں یا ان پر ایسے انداز میں تنقید کریں کہ جس سے دوسرے کا دل دکھے. آپ کو اگر کسی کے مذہبی نقطۂ نظر سے اختلاف ہے تو آپ جب موقع ہو آپ اس سے سلیقے سے بات کریں. آپ کو اگر کسی کے تہذیبی، ثقافتی، روایتی معاملات سے اختلاف ہے، آپ ڈھنگ سے، تمیز سے اس کے بارے میں گفتگو کریں. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ اختلافات فطری ہیں. یہ اختلافات اس لیے ہیں کہ آپ ایک دنیا کے حصے، ایک معاشرت، ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے آپ ہی کی طرح دوسرے معاشرے سے، دوسرے مذہبی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں. نہ آپ کا جو کچھ آپ ہیں اس میں کوئی کمال ہے، اور نہ آپ کا کوئی قصور ہے، اور نہ وہ جو کچھ وہ ہیں اس میں ان کا کوئی کمال ہے، ان کا کوئی قصور ہے. تو یہ جھگڑنے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کا کیا امکان ہے؟ اس میں انسان کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ کیوں آخر ایک دوسرے پر لان تان کرتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، تنقید کرتا ہے، فرق ہونے کی وجہ سے. اور جو ہم دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو ایسا رکھیں کہ جس میں دوسرے تنگ نہ ہوں. ماحول کو ٹھیک رکھنے اور دوسروں کو تنگ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نہ ہم گندگی پھیلائیں جس سے کہ دوسرے پریشان ہوں. جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں بچ جاتی ہیں، جو پھینکنے والی ہوتی ہیں، ان کو جو بھی گاربیج ڈسپوزل کے لیے جگہیں ہیں وہاں پھینکا کریں. گاڑی سے گندگی نکال کے، کھانا نکال کے باہر پھینکنا، چھلکے پھلوں کے پھینکنا سڑکوں پر، یہ ظاہر ہے کہ ایک بد تہذیبی ہے.
اور ایک اچھا شہری یہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اسی طرح سے آوازیں ایسی نکالنا ناروا، ہم نے بہت اس پہ بات کی ٹریفک کے معاملے میں، خواہ مخواہ ہارن بجانا یا اسی طرح سے اور آوازیں نکالنا کہ جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ پریشان ہوں، ان کو تکلیف ہو، یہ بھی ان معاملات میں سے ایک اہم معاملہ ہے کہ جس کو کہ ایک اچھے شہری کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے کہ وہ ان معاملات میں ملوث ہو.